بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز بھائیو، بزرگوں، محترم ساتھیوں، 16واں پارہ 20ویں سورت سورہ طٰہٰ، اس کی 14 آیات ہم پڑھ چکے ہیں۔ کل جو ہم نے آیت پڑھی تھی، آیت نمبر 14، اس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا: اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی۔ پہلی وحی جناب موسیٰ علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے موسیٰ، اب جو میں بات کہہ رہا ہوں اس کو غور سے سنو، جو وحی آپ کی طرف آ رہی ہے، فاستمع لما یوحیٰ، اس وحی کو غور سے سنیے۔ اننی انا اللہ، کہ بے شک میں ہی آپ کا اللہ ہوں، لا الہ الا انا، کوئی الہ نہیں آپ کا میرے سوا، میں ہی آپ کا الہ ہوں۔ فاعبدنی، پس میری ہی عبادت کیجیے۔ واقم الصلاۃ لذکری، اور عبادت میں سب سے پہلا حکم کیا ہوا؟ واقم الصلاۃ لذکری، جب مجھے یاد کرنا ہے تو مجھے میری نماز پڑھنی ہے۔ یہ اللہ کا ذکر ہے، اللہ کو یاد کرنے کا مترادف ہے اس چیز میں۔ جو بندہ نماز نہیں پڑھتا وہ اللہ کو یاد نہیں کرتا، وہ اللہ کی یاد سے باہر ہے۔ وہ میرے بھائیو، اگلی آیت میں مزید اللہ نے گہری بات کہی: ان الساعۃ آتیۃ اکاد اخفیہا، بے شک قیامت قائم ہونے والی ہے۔ ان الساعۃ، ان لگایا پہلے، ان یقیناً، بلا شبہ، کوئی شک ہی نہیں اس بات میں بالکل، قیامت آنے والی ہے۔ اکاد اخفیہا، لیکن رکھوں گا اس کو خفیہ، کسی کو علم نہیں کب آنی ہے وہ۔ لتجزا، تاکہ میں بدلہ دے سکوں، کل نفس، ہر جان کو، ہر کسی کو بدلہ دے سکوں، کس چیز کا؟ بما تسعیٰ، جتنی اس نے کوشش کی ہے، جتنی اس نے سعی کی ہے۔ تسعیٰ سعی سے ہے، سعی جو ہے اس کا لفظی معنی کوشش کرنا ہے۔ اما جی حاجر علیہ السلام کی ہم سنت پوری کرتے ہیں نا، تو آپ کے بعد سعی کرتے ہیں، عمرے میں بھی حج میں بھی۔ اس سعی میں کیا ہے؟ اما جی حاجر علیہ السلام نے کوشش کی ہے، دوڑ لگائی ہے، انہوں نے دوڑے ہیں کس چیز کے لیے؟ پانی کی تلاش کے لیے۔ بیٹا جو ہے پیاسا ہے، نومولود بچہ ہے اور پیاس سے تڑپ رہا ہے، اور ماں کی کیا حالت ہوتی ہے۔ اس ماں نے اپنے بچے کے لیے دوڑیں لگائی ہیں، صفا سے مروہ تک، مروہ سے صفا تک، اور اسی سن کو آج ہم سعی کہتے ہیں۔ انہوں نے سعی کیا، انہوں نے کوشش کی اللہ کے، انہوں نے اپنے بچے کے لیے، اللہ نے ان کی کوشش پر کے بدلے میں ان کو وہ زمزم عطا کر دیا۔ وہی لوگ یہاں استعمال ہوا ہے بما تسعیٰ، کہ کتنی بندہ کوشش کرتا ہے، اس کے دل میں کتنا ڈر ہے، کتنا خوف ہے اس کے اندر اس چیز کا کہ میرے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، اللہ نے مجھے کسی چیز کا بدلہ عطا کرنا ہے، اب میں نے کون سے اعمال کرنے ہیں جس کا میں نے بدلہ رب سے لینا ہے۔ اللہ نے کہا کہ جو لوگ مجھ سے ڈرنے والے ہیں، الذین یؤمنون، وہ ان کے جو ایمان والے لوگ ہیں، ان کے پہلو اپنے بستر پر نہیں رہتے، وہ اٹھ جاتے ہیں اللہ کے خوف سے۔ جن لوگوں کو، جن مسلمانوں کو، ایمان والوں کو رب کا ڈر ہوتا ہے، دل میں خوف ہوتا ہے، چاہے پوری رات جاگتے رہیں اپنے دنیاوی معاملات میں، نماز کے ٹائم وہ سوتے نہیں ہیں۔ وہ ان کو اس چیز کا خوف ہوتا ہے، ان کو دل میں ڈر ہوتا ہے کہ اللہ کے سامنے ہمیں پیش ہونا ہے، ہمیں اللہ نے اس چیز کا بدلہ عطا کرنا ہے جو ہمارے ہم اعمال کر رہے ہیں۔ اس ڈر کی وجہ سے، خوف کی وجہ سے، جتنے مرضی تھکے ہوں، جتنی مرضی نیند کا غلبہ ہو، وہ اٹھ کے اللہ کے سامنے پیش ہو جاتے ہیں کہ ہم نے کل کو اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، ہم نے اپنے اعمال کا بدلہ لینا ہے، کہیں ہماری پکڑ نہ ہو جائے۔ ہم اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے، اللہ کے سامنے کیا منہ لے کے جائیں گے ہم؟ میرے بھائیو، آج اگر کسی کو کہے نا یار فجر کی نماز آپ نہیں پڑھتے، یہ رات کو لیٹ سوتے ہیں، کیا کر رہے ہوتے رب کا آپ لوگ؟ جو لیٹ سونے کا بہانہ لگاتے ہیں، نیند پوری نہیں ہوتی، اور رب کا کیا کر رہے ہوتے ہو آپ لوگ؟ یہ دنیاوی معاملات میں الجھے رہتے ہیں، دنیاوی کوئی کاروبار میں، کوئی یاری دوستی میں، کوئی بہن بھائیوں میں، اس میں رب کا کیا آپ سنبھال رہے ہیں؟ کیا کام کر رہے ہیں ایسا جس کا رب پر احسان چڑھاتے ہیں آپ لوگ
کہ ہم نے کوئی احسان کیا اس چیز پر؟ رات کو جاگ کے کوئی میڈیا میں بیٹھا رہتا ہے، کوئی موبائل سے لگا رہتا ہے، کوئی ٹی وی دیکھتا رہتا ہے، کوئی یاری دوستی میں لگا رہتا ہے، کوئی اپنے دنیاوی معاملات میں لگا رہتا ہے، وہ کیوں؟ کیا ہم نے کوئی پر احسان کیا ہے جو ہم رب کو یاد نہیں کرتے؟ میرے بھائیوں، کسی چیز نے کام نہیں آنا، قطعاً کسی چیز نے کام نہیں آنا۔ سب سے پہلا جو سوال ہونا ہے نماز کا ہونا ہے کہ اے میرے بندے، میں نے تجھے دنیا میں بھیجا ہے، تو نے نمازیں کتنی پڑھی ہیں؟ اور اسلام کا بنیادی رکن نماز ہے۔ کلمہ کے بعد سب سے پہلا حکم نماز کا ہے۔ ہر نبی کو اللہ کی توحید کے بعد سب سے پہلا حکم نماز کا آیا، اور ساتھ فرما دیا کہ یہ اس لیے ہے کہ میں بدلہ دے سکوں ہر جان کو جتنی اسے کوشش کی ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو فلا یصدنک عنہا من لا یؤمن بہا، بس اس طرح مت ہو جانا کہ تجھے کوئی چیز روک سکے، یصدنک عنہا، اس چیز سے تجھے وہ چیز روک نہ دے، من لا یؤمن بہا، جو کوئی اس پر ایمان نہ رکھتا ہو۔ اللہ کے سامنے پیش ہونے پر، اللہ کے سامنے حاضری پر کوئی بندہ ایمان نہ رکھتا، اس کو نماز کی فکر نہیں ہوگی، اور اس کا یہ اللہ سے نہ ڈرنا، اللہ کے سامنے پیش نہ ہونے کے نہ ڈرنے کی جو وجہ ہے اس کی، وہ آپ کو اس چیز سے روک نہ دے کہ آپ یہ سوچیں کہ فلاں بندہ ہے، فلاں اتنے لوگ ہیں، وہ نہیں اٹھتے، نہیں ان کو ڈر اس چیز کا، نہیں اللہ کے سامنے پیش ہوتے، تو میں بھی دیکھا دیکھی جو ہم کہتے ہیں فلاں ایسا کر رہا ہے، میں بھی، ہمیں کیا ضرورت ہے؟ وہ بھی سارے لوگ ہیں نا ایسا کرنے والے، ہم نہ کریں ہمیں کیا ہوگا؟ دیکھا جائے گا۔ دیکھا دیکھی جو لوگ گناہ کرتے ہیں، دیکھا دیکھی جو لوگ اللہ کے سامنے پیش نہیں ہوتے، جو نماز نہیں پڑھتے، جو اللہ کو یاد نہیں کرتے، ان کا ذکر ہو رہا ہے یہاں پر۔ کہیں جو وہ لوگ جو اللہ سے نہیں ڈرتے ان کی طرح نہ ہو جانا دیکھا دیکھی، واتبع ہواہ، اور وہ تو اپنی خواہشوں کی پیروی کر رہے ہیں، اپنے دل کی بات مان رہے ہیں، وہ اللہ کی بات نہیں مان رہے۔ اور سب سے بڑا شرک ہے اللہ کی بات کے سامنے اپنی خواہش کی بات ماننا۔ اگر ایسا کرو گے فترضا، بس تم بھی ہلاک ہو جاؤ گے۔ اللہ تعالی ہمیں ان آیات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب یقین جانے، جب میں یہ آیات پڑھ کے تیاری کر رہا تھا، میرے بے اختیار آنسو چل رہے تھے کہ یار ہم کہاں، آج یہ امت کہاں پٹک گئی ہے؟ ہم قرآن کیوں نہیں کھولتے؟ کیوں نہیں ہم اپنے بچوں کو یہ قرآن سناتے؟ کیوں نہیں ہم اس چیز کو سمجھتے کہ یہ ہم ساری رات جاگتے رہتے ہیں، ہم اس کا احسان رب پہ کیوں چڑھاتے ہیں؟ یہ بہانہ لگا کے، یہ بات کہہ کہ ہم اس چیز سے بری ذمہ ہو جاتے ہیں، یار رات ساری ہم سوئے نہیں ہیں، ہم کہیں گئے ہوئے تھے، ہم سفر میں تھے، ہمارا کام رات کو نہیں ختم ہوا، لیٹ سوئے ہیں، ہم کوئی مہمان آئے ہوئے تھے، ہم کہیں مہمان گئے ہوئے تھے، یہ بہانے لگا کے ہم بری ذمہ ہو جاتے ہیں اس چیز سے۔ یار یہ ساری باتوں کا ہم جو نزلہ ہے وہ نماز پہ کراتے ہیں، ہر چیز کا جو ہم معاملہ ہے وہ نماز پہ لے جاتے ہیں، نماز بس۔ باقی رات ساری جاگتے رہے، میں ایک مثال دینے لگا ہوں، رات ساری جاگتے رہے کسی وجہ سے بھی، فجر کی نماز کے ٹائم پہ آپ کو کوئی ایسا اہم کام آن پڑے دنیاوی لحاظ سے، کہیں آپ نے جانا ہے، کوئی سفر ہے، کہیں آپ کا وہ گاڑی چھوٹ جائے گی، فلائٹ چھوٹ جائے گی، کیا آپ کو نیند آئے گی؟ آپ نے کہیں جانا ہے، کوئی گاڑی کا مسئلہ ہے، گاڑی چھوٹ جانی ہے، میری فلائٹ چھوٹ جانی ہے، آپ کو نیند کبھی نہیں آئے گی، کیونکہ آپ کو فکر ہے اس چیز کی، آپ کو ڈر ہے اس چیز کا کہ میں اگر نہ پہنچا میری فلائٹ نکل جانی ہے، میری گاڑی نکل جانی ہے، میرا وہ کام نقصان ہو جانا ہے میرا، اور یہ جو نقصان ہمارا ہو رہا ہے آخرت کا، اس کی ہم فکر تک نہیں ذرا بھی، ہم سوچتے نہیں ذرا بھی۔ نماز کا ٹائم ہوتا ہے ہم سو جاتے ہیں۔ یہ آج اکثر ہماری یوتھ جو ہے، جو نوجوان نسل ہے، ان کا حال یہی ہے، رات ساری میڈیا پہ یا یاری دوستی میں، نماز کا ٹائم ہوا ہے نیند آ گئی، فکر ہی کون اس چیز کی۔ اللہ ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ جو ہر روز میں اس توجہ دلاتا ہوں بھائیوں کی، وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم نے اس قرآن کو چھوڑا ہوا ہے، نہ کبھی خود پڑھا، نہ کبھی بچوں کو پڑھ کے سنایا، نہ ان کو پڑھنے کی تلقین کی، نہ ہم نے اس کو پڑھا، نہ سوچا، نہ سمجھا، بس اپنی مرضی کے مطابق ہم نے دین بنایا ہوا ہے، اپنی مرضی ہم جی رہے ہیں، اپنی مرضی سے سوتے ہیں، اپنی مرضی سے جاگتے ہیں۔ میرے بھائیو، جب ہم نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، پھر اپنی مرضی نہیں اس میں کوئی، پھر ہم اللہ کے غلام بن گئے ہیں۔ جس کو ہم نے رب مانا ہے، جس کو معبود مانا ہے، جس کو داتا مانا ہے، جس کو دستگیر اور غوث مانا ہے، اس کے ہم غلام بن گئے ہیں۔ اب جینا ہے، زندگی گزارنی ہے، تو اس کی مرضی کی گزارنی ہے، اس کی مرضی کے علاوہ ہم جی نہیں سکتے، ہم سانس نہیں لے سکتے اس کی مرضی کے بغیر۔
اللہ ہمیں اپنی غلامی میں لے لے، اللہ کے ہم غلام بن جائے، اسی میں ہماری بقا ہے۔ اللہ ہمیں اس بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ نَشْهَدُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ نَسْتَغْفِرُكَ وَنَتُوبُ إِلَيْكَ۔